بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الداعي إلى رضوانه صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا مزیدا. اما بعد، ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہمارے محتمم صاحب سے متعلق کچھ معروضات پیش کی گئیں. اسی کی ذیل میں یہ بات بھی پیش کی گئی کہ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری اور ان کا ایک شعبہ وہ چندہ لینا اور چندہ اپنے مدات کے مطابق، اپنے مصرف کے مطابق ان کو خرچ کرنا ہے. اس سلسلے میں چندے کی حیثیت اور چندے کے بارے میں جو کچھ گزشتہ ہماری نشستوں میں بات ہوئی وہ اسی سے متعلق تھی، اور اس میں یہی بات بیان کی گئی تھی کہ جہاں اور ضروریات کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں وہاں اپنی دینی اعتبار سے اور علم دین کے اعتبار سے اور تربیت کے حوالے سے جو ہماری ضروریات ہیں ان میں بھی ہم کو خرچ کرنا چاہیے. اور ہم اپنے والدین اور بچوں کے جو والدین، جو طالب علموں کے جو والدین اور سرپرستان ہوا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ طالب علموں کی جہاں ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے اوپر، اپنی آل اولاد کی ضروریات کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، وہاں دینی ضرورت کی بنیاد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اہل مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک شرعی اور ایک اخلاقی فریضہ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. دیکھیے آج بھی ہم اسی چیز کی تکمیل کریں گے کہ جو ہمارے جو اہل مدارس ہیں وہ ماشاءاللہ کسی سے، طالب علموں سے بہت زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں خود اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ان طالب علموں کے علمی اور ان کی تربیتی اور عملی لحاظ سے جو وہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں کس طریقے سے اپنا حصہ ڈالیں. اپنی جیب دیکھتے ہوئے، اپنے حالات دیکھتے ہوئے، اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے 2 روپے، 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے، جیسے میں نے گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر ایک طالب علم کے والد اگر 10 روپے یومیہ پاکستانی لحاظ سے رائج الوقت جو ہے وہ 10 روپے جو ہے وہ یعنی خرچ کریں، 300 روپے ماہانہ خرچ کر دیں، 1000 طالب علم ہو 3 لاکھ روپے یہ بن جاتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے بہت سارے اخراجات اس سے نکل سکتے ہیں اور یہ ہمارا کوئی بھی دینی ادارہ جو بھی ہو وہ اس سے کتنا مطمئن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کے اندر کوشش کرنی چاہیے اور ایک بہت اہم ترین ایک فریضے سے سلوک دوش ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بات بھی سامنے لائی جا رہی ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں اس وقت وہ سب مدارس کے محتاج ہیں. اللہ جل شانہ نے علماء کرام کو اور اہل مدارس کو اپنے دین اور شریعت مطہرہ کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ یہ اپنا فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز انجام دیتے رہیں گے. یہ مدارس مسلمان جو ہیں، جتنے بھی مسلمان عالم وہ سب ان کے محتاج ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی شخصیت ایسی آپ کے سامنے نہ ہو کہ جو آپ کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے، علوم نبوت کے اعتبار سے، کسی مسئلہ شرعیہ کے حوالے سے کوئی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ اس چیز اور وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی
تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس چیز کا کتنا احساس ہوگا کہ ہمارے درمیان کوئی ایک ایسا جید عالم دین نہیں ہے جو ہمیں دینی ضرورت کو پورا کر سکے اور ہمیں اپنی خدمات مہیا کر سکے، لیکن یہ تمام کے تمام دینی علوم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ سارے کے سارے جو ہوا کرتے ہیں یہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے والوں سے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے اور دوسرے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان عالم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دین اور اپنے دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھے۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان عالم ہیں جو وہ رقم دیتے ہیں، وہ رقم اگر مدارس والے نہ لیں بلکہ وہ رقم جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، تو لہٰذا ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے یہ تمام جو رقم ہے اس رقم کی ادائیگی میں ظاہر ہے کہ مسلمان عالم اس سلسلے میں فکر مند ہوں گے کہ یہ جو ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقے کا پیسہ ہے، یہ اس کے علاوہ دوسرے اور مددات کا پیسہ ہے اور اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کہاں دیں؟ تو لہٰذا یہ جو جتنے بھی اہل مدارس ہیں یہ مسلمان عالم کے محسن ہیں اور ان کے اموال کے اعتبار سے اور ان کے مددات کے اعتبار سے یہ امین ہیں اور ان کے وکیل ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر سے وہ لے رہے ہیں اور اپنے اوپر ڈال رہے ہیں اور اپنے اعتبار سے وہ اس چیز کو وصول کر رہے ہیں اور اپنے اعتبار سے اپنی مددات کے اعتبار سے ان رقوم کو اپنے اعتبار سے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں، جتنے بھی مسلمان عالم ہیں، وہ مدارس والوں کے احسان مند ہونا چاہیے ان کے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کی سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ سارے مسلمان عالم اہل مدارس کی محتاج بھی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مصارف نہ ہوں تو دینے اور لینے کے اعتبار سے اور خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ رقم جو ہوا کرتی ہے اس کے پھر مددات اور ان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ یعنی پریشان کن ہو جائیں گے، اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں اللہ کے احکامات کی تعمیل ہمارے لیے بظاہر مشکل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ تعاون ان کی ذات کے لیے بھی اچھا ہے جو لوگ دے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی اچھائی کا باعث ہے۔ لہٰذا مسلمان عالم کو اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے تمام جو صدقات ہیں، نافلہ ہیں، واجبہ ہیں اور زکوٰۃ ہیں اور دوسرے چیزوں کے اعتبار سے جو ہم ان کے ساتھ تعاون مال و اسباب کے درجے میں کرتے ہیں، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے احسان مند ہیں اور ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے اور ان کی ضروریات کا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو رقم اس اعتبار سے ہو وہ مدارس دینیہ میں خرچ کرنی چاہیے، اور مدارس دینیہ والے ان رقوم کے سلسلے میں امین ہوا کرتے ہیں، وکیل ہوا کرتے ہیں، اور ان موکلین کی جانب سے اپنے مددات کے اوپر وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور بہت زیادہ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔